بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق و محبت کی دکان دیکھی ہے آپ نے؟ میرے دوستو، اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں، اس عاجزِ مجمع میں کبھی اس طرح قسم نہیں کھائی، مگر آج میرے جی نے چاہا کہ یہ بات عرض کر دی جائے کہ اس عاجز نے بھی اپنی زندگی میں عشق کی ایک دکان دیکھی ہے۔ اس کے گواہ حضرت حکیم عبداللطیف صاحب بیٹھے ہیں۔ وہ عشق کی دکان چکوال میں دیکھی تھی۔ وہاں روحان پینے والے آتے تھے، کوئی مشرق سے آتا تھا، کوئی مغرب سے آتا تھا، کوئی پشاور سے آتا تھا، کوئی کراچی سے آتا، کہیں سے منیر صاحب چلے آئے، کوئی آتے تھے، کہیں سے حکیم عبداللطیف صاحب آ رہے ہوتے تھے، کہیں سے مولانا نعیم صاحب آ رہے ہوتے تھے، کہیں سے کوئی عشق کی پڑیا لینے آتا تھا، کہیں سے کوئی عشق کا پیالہ پینے کے لیے آتا تھا۔ یہ عشق صدائی، یہ محبت الہی پڑھنے آتے تھے، کہیں سے عشق مانگتے۔ یہ محبت الہی لینے والے فقیر بےتاب ہو کر اپنے گھروں سے کھنچے چلے آتے تھے۔ یہ وہاں جاتے۔ وہاں ایک عربی اور شیخ تھے جن کی زندگی اللہ رب العزت کی حکمت مطابق ڈل چکی تھی۔ ان کا سینہ عشق الہی سے بھر چکا تھا۔ کبھی کسی کو سامنے بٹھا کر دیتے، کبھی کسی کو ڈانٹ پلا کر دیتے۔ جو عشق کی دعا پی لیتے تھے وہ اپنے سینوں میں عشق کی گرمی لے کر جاتے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جب ان حضرات کے دلوں میں انہوں نے عشق کی ایسی گرمی بھر دی تو پتہ نہیں اللہ نے ان کے اپنے دل میں عشق کی کیا حرارت رکھی ہوگی۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ جلی ہوگی۔ اہل محبت آزمائے بھی جاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا۔ شادی بھی ایک بڑے امیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراوانی تھی، ہر طرح کے عیش و آرام کا سامان تھا۔ میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا، حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے۔ ایک رات خاوند سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی اور وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا، میں اتنا خوش ہوں کہ تم اپنی پیالہ لے کر انتظار میں کھڑی ہوئی، آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، آپ اپنی بات میں پکے ہیں، جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں پورا کر دوں گا۔ کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجیے۔ جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ اتنی خوبصورت، اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجیے۔ پوچھنے لگے، بی بی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی؟ کہنے لگی، بالکل نہیں بی بی، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی آپ کی امیدوں کو توڑا ہے؟ کوئی نہیں۔ آپ کی بات پوری نہیں کی؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بی بی۔ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہیں؟ آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اس لیے خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ وہ صحابی حیران ہوئے، کھول بھی بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، آپ پر رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر فیصلہ کروائیں گے۔ وہ کہنے لگی، بہت اچھا۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئی۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی سے چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گرا اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخموں پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد اس کو سہارا دیا اور کہنے لگی، چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے، جب تم سے نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ تم مجھ سے اس وقت سمجھ آؤ، اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے، تو نہ آپ مجھے سمجھ آ سکے۔ کہنے لگی، گھر تشریف لے چلے، وہاں جا کر میں آپ کو بات بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگی، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگی، آپ نے چند دن پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے کہ جس بندے سے اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام کی فرمان سنا، میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا، میرے آقا کی بات سچ ہے تو ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کی ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کی اعمال میں فرق ہو۔ میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں کی بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا، اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتا تھا۔ پھر جب ہم حضور نبی کریم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا اور آپ گرے اور خون نکلا، تو میں پورے سمے آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہچان، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت ہے۔ آپ مجھے طلاق لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کو بن کر خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔